ہم اس سیریز کے پچھلی اقساط میں تفصیلاً بیان کر چکے ہیں کہ ابو ہاشم عبداللہ بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب نے وفات سے پہلے مقام حمیمہ میں محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کو اپنی تحریک آگے بڑھانے کا کام سونپ دیا تھا، اور ساتھ ہی اپنے تمام متابعین کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ وہ محمد بن علی عباسی کے احکامات کی تعمیل کریں۔ محمد بن علی عباسی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ابراہیم امام ہوئے، اور انہوں نے عباسی تحریک کو منظم خطوط پر استوار کیا اور تمام بلاد اسلامیہ میں اپنے نقیب روانہ کیے۔ جب یہ تحریک اپنے حتمی نتائج پیدا کرنے والی تھی، اس وقت امام ابراہیم نے ابو مسلم کو اعلانیہ دعوت کا حکم دیا، اور جس کے نتیجے میں خراسان پر بتدریج ابو مسلم خراسانی نے قبضہ کر لیا۔ اسی اثنا میں تحریک کے افشا ہونے پر امام ابراہیم کو قید اور گرفتار کر لیا گیا، اور وہ قید ہی میں وفات پائے۔ انہوں نے اپنا جانشین اپنے بھائی ابو عبداللہ صفح کو قرار دیا۔ امام ابراہیم کی وفات کے بعد مقام حمیمہ میں ان کے خاندان مندرجہ ذیل افراد موجود تھے: ابو العباس عبداللہ صفح، ابو جعفر منصور اور عبد الوہاب۔ یہ تینوں امام ابراہیم کے بھائی تھے: محمد بن ابراہیم، عیسیٰ بن موسیٰ، داؤد، عیسیٰ، صالح، اسماعیل، عبداللہ، عبد الصمد، اور یہ آخر الذکر اشخاص امام ابراہیم کے چچا تھے۔ امام ابراہیم نے گرفتاری سے پہلے اپنے بھائی ابو العباس عبداللہ صفح کو اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا، اور مرتے وقت ابو العباس عبداللہ صفح کے لیے وصیت کی تھی کہ وہ کوفہ میں جا کر قیام کریں۔ چنانچہ اس وصیت کے موافق ابو العباس عبداللہ صفح مع مذکورہ بالا اہل خاندان حمیمہ سے روانہ ہو کر کوفہ میں آئے۔ ابو العباس جب کوفہ میں پہنچا تھا تو یہ وہ زمانہ تھا کہ کوفہ میں ابو سلمہ کی حکومت قائم ہو چکی تھی، اور ابو سلمہ کوفہ میں امام ابراہیم کی طرف سے قائم مقام اور مرکز کوفہ میں تحریک کا محتمم تھا، لیکن اب اس کی تمام تر کوششیں اولاد علی کو خلیفہ بنانے میں صرف ہونے لگی تھیں۔ قحطبہ بن شبیب بھی اسی خیال کا آدمی تھا، لیکن چونکہ ابو ہاشم بن محمد نے وصیت کر دی تھی کہ محمد بن علی عباسی کو ان کی جماعت کے تمام آدمی اپنا پیشوا تسلیم کر لے، اسی لیے وہ آخری نتائج کے متعلق کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ ابو العباس کے کوفہ کے قریب پہنچنے کی خبر جب پہنچی تو ابو سلمہ معاشیان حضرت علی بغرض استقبال حمام عین تک آیا، اور ابو العباس کو ولید بن سعد کے مکان پر ٹھہرایا، اور کل شیعان علی و سپہ سالاران لشکر سے 40 دن تک اس راز کو پوشیدہ اور مخفی رکھا۔ ابو سلمہ نے چاہا کہ آل ابی طالب میں سے کسی شخص کو خلیفہ منتخب کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، لیکن ابو جہم نے جو شیعان علی میں سے تھا اس رائے کی مخالفت کی اور کہا کہ کہیں آل ابو طالب خلافت سے محروم نہ رہ جائیں اور لوگ ابو العباس ہی کو نہ خلیفہ تسلیم کر لیں۔ اگر ابو العباس امام ابراہیم کی وصیت کے موافق کوفہ میں نہ آ گیا ہوتا تو بہت ممکن تھا کہ ابو سلمہ آل ابو طالب کو خلیفہ بنانے میں کامیاب ہو جاتا۔ ابو سلمہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کو ابو العباس کے آنے کی اطلاع ہو اور وہ اس کی طرف متوجہ ہونے لگے، چنانچہ ابو سلمہ نے اس عرصے میں امام جعفر صادق بن امام باقر بن امام زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب کو خط لکھا کہ آپ کوفہ میں آئیں اور خلیفہ بن جائیں۔ انہوں نے جواب میں انکار کیا۔ اتفاقاً لوگوں کو ابو العباس صفح کی کوفہ میں آ جانے کی اطلاع ہو گئی۔ کوفہ میں اب دو قسم کے لوگ موجود تھے، ایک وہ جو آل عباس کی خلافت کے خواہاں تھے، دوسرے وہ جو آل ابی طالب کو خلیفہ بنانے کے خواہش مند تھے۔ عباسیوں کی طرف داروں نے سنتے ہی ابو العباس صفح کے پاس آنا جانا شروع کیا، اور ان کے ساتھ ہی شیعان حضرت علی بھی ابو العباس کے پاس آنے جانے لگے۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ ابو سلمہ حاکم کوفہ نے جو وزیر اہل بیت کے لقب سے بھی مشہور تھا، ابو عبداللہ الصفح کے ساتھ مہمان نوازی کے لوازم اور شرائط کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے، تو وہ بہت سے شیعان علی عبداللہ بن صفح کے ہوا خواہ بن گئے، اور اسی طرح ابو العباس عبداللہ بن صفح کی کوفہ میں موجودگی نے عام طور پر لوگوں کی توجہ اور ہمدردی کو اپنی طرف منعطف کر لیا۔ آخر کار 12 ربیع الاول بروز جمعہ سن 132 ہجری بمطابق 30 اکتوبر سن 729 عیسوی کو لوگوں نے مجتمع ہو کر ابو العباس عبداللہ صفح کو اس کی جائے قیام سے ہمراہ لیا اور دارالامارہ میں داخل ہوئے۔ عبداللہ صفح دارالامارہ سے جامع مسجد میں آیا، خطبہ دیا، نماز جمعہ پڑھائی، اور نماز جمعہ کے بعد پھر منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا اور لوگوں سے بیعت لی۔ یہ خطبہ نہایت فصیح و بلیغ تھا۔ اس میں اپنے آپ کو مستحق خلافت ثابت کیا اور لوگوں کے وظائف بڑھانے کا وعدہ کیا، اہل کوفہ کی ستائش کی۔
اس خطبہ کے بعد عبداللہ صفاح کے چچا داؤد نے ممبر پر چڑھ کر تقریر کی اور بنو عباس کی خلافت کے متعلق مناسب الفاظ بیان کر کے بنو امیہ کی مذمت کی اور لوگوں سے بیان کیا کہ آج امیر المومنین عبداللہ صفاح کسی قدر بیمار اور اعضاء شکنی کی تکلیف میں مبتلا ہے، اس لیے زیادہ بیان نہ کر سکے، آپ سب لوگ ان کے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد ابو العباس عبداللہ صفاح قصر عمارت کی طرف روانہ ہوا اور اس کا بھائی ابو جعفر منصور مسجد میں بیٹھا ہوا رات تک لوگوں سے بیعت لیتا رہا۔ ابو العباس عبداللہ صفاح بیعت خلافت لینے کے لیے قصر عمارت میں گیا، پھر وہاں سے ابو سلمہ کے خیمے میں جا کر اس سے ملاقات کی۔ ابو سلمہ نے بھی بیعت تو کر لی مگر وہ دل سے اس بیعت اور عباسیوں کی خلافت پر رضامند نہ تھا۔ عبداللہ صفاح نے مضافات کوفہ کی نیابت اپنے چچا داؤد کو دی اور اپنے دوسرے چچا عبداللہ بن علی کو ابو عون بن یزید کی کمک کے لیے روانہ کیا اور اپنے بھتیجے عیسیٰ بن موسیٰ کو حسن بن قحطبہ کی امداد کے لیے روانہ کیا جو واسط کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور ابن حبیرہ کو محصور کر رکھا تھا، اور یمیمی بن جعفر بن تمام بن عباس کو حمید بن قحطبہ کی امداد پر مدائن کی جانب روانہ کیا۔ اسی طرح ہر طرف سرداروں کو متعین اور مامور کیا۔ ابو مسلم خراسان ہی میں تھا اور وہ خراسان کو جلد جلد دشمنوں سے صاف کر رہا تھا۔ عبداللہ صفاح کوفہ میں خلیفہ ہو کر ہر ایک معاملے میں ابو مسلم کا مشورہ طلب کرتا تھا اور جیسے ابو مسلم کو لکھتا تھا اس کے موافق عمل درآمد کرتا تھا۔ یہ تمام زمانہ عالم اسلام میں بڑی نازک اور خطرناک زمانہ تھا۔ ہر ایک ملک اور ہر ایک صوبہ میں جا بجا لڑائیاں اور فسادات برپا تھے۔ واسط میں ابن حبیرہ کو مغلوب کرنا آسان نہ تھا۔ ادھر مروان بن محمد اموی خلیفہ شام میں موجود تھا۔ حجاز میں بھی طائف الملوکی کی صورت برپا تھی۔ مصر کی حالت بھی خراب تھی۔ اندلس میں عباسی تحریک کا مطلق کوئی اثر ہی نہ پڑا تھا۔ جزیرہ اور آرمینیا میں اموی سردار موجود تھے اور عباسیوں کے خلاف مقابلے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ خراسان بھی پورے طور پر قابو میں نہ آیا تھا۔ بصرہ میں بھی عباسی حکومت قائم نہ ہو سکتی تھی۔ حضر موت یمامہ اور یمن کی بھی یہی حالت تھی۔ عبداللہ صفاح کے خلیفہ ہوتے ہی آل ابی طالب یعنی علویوں میں جو اب تک شریک کار تھے ایک ہلچل سی مچ گئی اور وہ اس نتیجے پر حیران اور ناراض تھے کیونکہ ان کو اپنی خلافت کی توقع تھی۔ عباسیوں کی اس کامیابی میں سب سے بڑا دخل محمد بن حنفیہ کے بیٹے ابو حشام عبداللہ کی اس وصیحت کا تھا جو انہوں نے مرتے وقت محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کے حق میں کی تھی۔ اس وصیحت کی وجہ سے شیعوں کے فرقہ کسانیہ کا یہ عقیدہ قائم ہوا کہ حضرت علی بن ابی طالب کے بعد محمد بن حنفیہ امام تھے، اس کے بعد ان کے بیٹے ابو حشام عبداللہ امام ہوئے اور اس کے بعد محمد بن علی عباسی ان کے جانشین اور امام تھے۔ محمد بن علی کے بعد ان کے بیٹے ابراہیم امام ہوئے اور امام ابراہیم کے بعد عبداللہ صفاح امام ہے۔ اس طرح شیعوں کی ایک بڑی جماعت شیعوں سے کٹ کر عباسیوں میں شامل ہو گئی اور علویوں یا فاطمیوں کو کوئی موقع عباسیوں کے خلاف کھڑے ہونے کا نہ مل سکا اور وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کر رہ گئے۔ جب مروان بن محمد آخری اموی خلیفہ مارا گیا تو حبیب بن مرہ حاکم بلقاء نے عبداللہ بن صفاح کے خلاف خروج کیا اور سفید جھنڈے لے کر نکلا۔ ادھر عامل بن کنسرین بھی اٹھ کھڑا ہوا، حالانکہ اس سے پہلے وہ عبداللہ بن علی عباسی کے ہاتھ پر بیعت کر چکا تھا۔ اہل حمص بھی اس کے شریک ہو گئے۔ ادھر آرمینیا کے گورنر اسحاق بن مسلم عقیلی نے عباسیوں کے خلاف خروج کیا۔ ان تمام بغاوتوں کے فروغ کرنے کے لیے عبداللہ صفاح نے اپنے سرداروں اور رشتہ داروں کو بھیجا اور بتدریج کامیابی حاصل کی، لیکن یزید بن عمر بن حبیرہ نے ابو جعفر منصور اور عبداللہ صفاح سے جا کر صلح کی اور یزید بن عمر بیعت پر آمادہ ہوا، لیکن ابو مسلم نے خراسان سے عبداللہ صفاح کو لکھا کہ یزید بن عمر کا وجود بے حد خطرناک ہے، اس کو قتل کر دو۔ چنانچہ دھوکے سے منصور بن عباسی نے اس کو قتل کرا دیا اور اس خطرہ سے نجات حاصل کی۔ اب کوفہ میں ابو سلمہ باقی تھا اور بظاہر کوئی موقع اس کے قتل کا نہ تھا کیونکہ عباسی اس زمانے میں شیعان اولاد علی کے مخالفت اعلانیہ نہ کرنا چاہتے تھے۔ ابو سلمہ کے متعلق تمام حالات لکھ کر ابو مسلم کے پاس خراسان بھیجے گئے اور اس سے مشورہ طلب کیا گیا۔ ابو مسلم نے لکھا کہ ابو سلمہ کو فوراً قتل کرا دینا چاہیے۔ اس پر عبداللہ صفاح نے اپنے چچا داؤد بن علی کے مشورے سے ابو مسلم کو لکھا کہ اگر ہم اس کو قتل کریں گے تو ابو سلمہ کے طرفداروں اور شیعان علی کی جانب سے اعلانیہ بغاوت اور مخالفت کا خطرہ ہے، تم وہاں سے کسی شخص کو بھیج دو جو ابو سلمہ کو قتل کر دے۔ ابو مسلم مراد بن انس کو ابو سلمہ کے قتل پر مامور کر کر بھیج دیا گیا۔ مراد نے کوفہ میں آ کر ایک روز کوفہ کی کسی گلی میں جبکہ ابو سلمہ جا رہا تھا اس پر تلوار کا وار کیا اور ابو سلمہ مارا گیا۔
مراد بن انس بھاگ گیا اور لوگوں میں مشہور ہوا کہ کوئی خارجی ابو سلمہ کو قتل کرا گیا ہے۔ اس قتل کے بعد ابو مسلم نے اسی طرح سلیمان بن کثیر کو بھی قتل کرا دیا۔ یہ وہی سلیمان بن کثیر ہے جس نے ابو مسلم کو شروع میں وارد خراسان ہونے پر واپس کر دیا تھا، اور ابو داؤد نے ابو مسلم کو راستے ہی سے واپس بلا لیا تھا۔ غرض ابو مسلم نے چن چن کر ہر ایک شخص کو جو اس کی مخالفت کر سکتا تھا قتل کرا دیا۔ خلافت اسلامیہ کو جو قوم یا خاندان وراثتاً اپنا حق سمجھے وہ سخت غلطی اور ظلم میں مبتلا ہے۔ بنو امیہ نے اگر حکومت اسلامی کو اپنی ہی قوم اور خاندان میں باقی رکھنا چاہا تو یہ ان کی غلطی تھی۔ بنو عباس یا بنو ہاشم اگر اس کو اپنا خاندانی حق سمجھتے تھے تو یہ بھی ایک غلطی اور ناانصافی تھی، مگر چونکہ دنیا میں عام طور پر لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں لہٰذا سلطنت اور حکومت میں بھی حق وراثت کو جاری سمجھا جاتا ہے۔ اس بنا پر جو شخص کسی غاصب سلطنت سے اپنا حق یعنی سلطنت واپس چھینتا ہے وہ اکثر قتل اور تشدد سے کام لیا کرتا ہے، لیکن اس قتل اور تشدد کو بنو عباس نے بنو امیہ کے حق میں جس طرح روا رکھا اس کی مثال کسی دوسری جگہ نظر نہیں آتی۔ ہاں، تاریخی زمانہ سے گزر کر اگر نیم تاریخی حکایات کو قابل اعتنا سمجھا جائے تو بخت نصر نے بنی اسرائیل کے قتل کرنے میں بڑی سفاکی اور بے باکی سے کام لیا تھا اور بنی اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہا تھا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی قوم آج تک زندہ اور موجود ہے۔ اس سے بڑھ کر ہندوستان میں آریاؤں نے غیر آریاؤں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، مگر کوہ ہمالیہ اور بندیاچل کے جنگلوں اور راجپوتانہ کے ریگستانوں نے غیر آریاؤں کی نسلوں کو اپنی آغوش میں چھپائے رکھا، اور ہندوؤں کی شودر قوموں کی صورت وہ بھی آج ہندوستان کی آبادی میں ایک قابل قدر حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ ہندوستان کے آریا بھی ایرانی اور خراسانی النسل لوگ تھے۔ عباسیوں کے خراسانی سپہ سالار بھی بنو امیہ کے قتل و غارت میں عباسیوں کو ایسے مظالم اور ایسے تشدد پر آمادہ کر سکے کہ ہندوستان کے غیر آریاؤں کی مظلومی کے افسانے درست نظر آنے لگے۔ دنیا کی خفیہ انجمنوں کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان خفیہ سازشوں کو کامیاب بنانے والے حد سے زیادہ قتل و خون ریزی اور مظالم اور بے رحمی کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ اس تاریخ اسلام میں بھی ہم برابر اس بات کا ثبوت پاتے ہیں کہ خاندان بنو امیہ سے خلافت اسلامی کو نکالنا کوئی جرم نہ تھا، لیکن خاندان بنو امیہ سے خلافت اسلامیہ کو نکال کر ایک دوسرے خاندان کو اسی طرح خلافت اسلامیہ کو سپرد کر دینا ہرگز کوئی خوبی کی بات نہ تھی۔ اسلام اور عالم اسلام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا، لہٰذا بنو عباس کو نہایت ہی قابل شرم خون ریزی اور قتل و غارت کا ارتکاب کرنا پڑا۔ ابو مسلم اور قحطبہ بن شبیب اور دوسرے نقبائے اہل بیت نے خراسان کے شہروں میں جس قدر قتل عام کا بازار گرم کیا تھا اس کا کچھ تھوڑا تھوڑا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ امام ابراہیم نے خود ابو مسلم کو اپنے خط میں تاکیدی طور پر لکھا تھا کہ خراسان میں کوئی عربی بولنے والے کو زندہ نہ رکھنا، اور اس پر یہ بھی ان کا مدعا تھا کہ بنو امیہ کی طرف دار لوگ خراسان میں وہی عربی قبائل تھے جو فاتحانہ خراسان میں سکونت پذیر تھے۔ باشندگان خراسان جو نو مسلم تھے وہ سب کے سب دعوت عباسیہ کے معمول بن سکتے تھے۔ ابو مسلم نے قتل کرایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ملک خراسان میں جو کثیر التعداد عربی قبائل پہنچ کر اس ملک کی زبان، معاشرت اور تمدن کو عربی بنانے میں کامیابی حاصل کر رہے تھے سب کے سب قتل ہو گئے، اور عربی عنصر جو تمام ملک کو اپنا ہم رنگ بنا رہا تھا یک لخت مغلوب اور بے اثر اور ناپید ہو گیا، جس کی وجہ سے ایرانی زبان اور تمدن اور ایرانی معاشرت اور ایرانی اخلاق مرتے مرتے پھر زندہ ہو گئے، اور ایران اور خراسان جو مصر کی طرح آج عربی ملک ہوتے پھر فارسی ملک بن گئے۔ ابو مسلم خود خراسانی اور ایرانی النسل تھا، اس لیے عربوں کے قتل سے زیادہ دوسرا دلچسپ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ قومی تعصب جس کو اسلام نے بالکل مٹا دیا تھا اور عہد بنو امیہ ہی میں پھر عود کرایا تھا، اور اس قومی عصبیت اور قبائلی افتراق کے واپس آ جانے کا نتیجہ تھا کہ بنو امیہ نے کسی طرح تمام عربی قبائل بالخصوص بنی ہاشم کو مجبور بنا دیا تھا۔ اس لیے ہر ایک اس شخص کو جس کی نسبت انہیں معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتا ہے نہایت خوف اور دہشت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے قابو پاتے ہی اپنی تمام قوت اس خوف اور خطر سے محفوظ رہنے کے لیے صرف کر دی اور مصمم ارادہ کر لیا کہ اس قبیلے کو صفحہ ہستی سے نیست اور نابود کر دیا جائے گا۔
عبداللہ صفاح کا چچا عبداللہ بن علی 5 رمضان المبارک 132 ہجری کو دمشق میں داخل ہوا تو اس نے قتل عام کا حکم دیا۔ آخری اموی خلیفہ مروان بن محمد قتل ہو چکا تھا تو عباسیوں کے لیے سب سے ضروری کام بنو امیہ کے استحصال تھا، لیکن خلافت بنو امیہ کے کسر رفیع کو منہدم کرنے کے کام میں بعض بنو امیہ بھی عباسیوں کے شریک ہو گئے اور فاتح عباسیوں کے ساتھ عزت و تکریم کے ساتھ رہتے تھے۔ اس طرح بنو امیہ کی نسل کا تخم سوخت ہونا ممکن نہ تھا، لیکن ابو مسلم اس کام پر کمر باندھ چکا تھا۔ اس نے عبداللہ صفاح اور عباسی سرداروں کو بار بار لکھا کہ بنو امیہ کے کسی فرد کو چاہیے کہ وہ کیسا ہی ہو، ہمدرد بہی خواہ کیوں نہ ہو، ہرگز زندہ نہ چھوڑا جائے۔ اس مشورے پر عمل تو ہوا، لیکن بعض ایسے افراد جنہوں نے بڑی بڑی جمعیت کے ساتھ ہیں نازک اور خطرناک موقعوں پر عباسیوں کی شرکت اور اموی خلیفہ کی بغاوت اختیار کر کے نہایت اہم امداد پہنچائی تھی، ان کو قتل کرانے سے انسانی شرافت مانے تھی۔ ابو مسلم نے یہ اہتمام کیا کہ شاعروں اور مصاحبوں کو جو عباسی خلیفہ اور عباسی سپہ سالاروں کے دربار میں آمد و رفت رکھتے تھے رشوتیں بھیج کر اور اپنی طرف سے لوگوں کو یہ تعلیم دے کر روانہ کیا کہ دربار میں جا کر ایسے اشعار پڑھیں اور ایسی باتیں کریں جس سے بنو امیہ کی نسبت عباسیوں کا غصہ بڑھ کے اور ان کی طبیعت میں انتقام اور قتل کے لیے اشتعال پیدا ہو۔ چنانچہ اس کوشش کا نتیجہ یہ ہوا کہ عباسیوں نے چن چن کر ایک ایک بنو امیہ کو قتل کر دیا۔ صفاح نے سلیمان بن حشام بن عبد الملک کو سر دربار ایک شاعر کے اشتعال انگیز اشعار سن کر بلا توقف قتل کرا دیا۔ حالانکہ سلیمان بن حشام عبداللہ صفاح کی مصاحبت میں موجود اور اس کا بڑا ہمدرد تھا۔ عبداللہ بن علی جن دنوں فلسطین کی طرف تھا وہاں نہر آبی فطرس کے کنارے پر دسترخوان پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ اس کے ساتھ 80 یا 90 بنو امیہ کے لوگ کھانے میں شریک تھے۔ اسی اثنا میں شبل بن عبداللہ آ گیا۔ اس نے فوراً اپنے اشعار پڑھنے شروع کیے، جن میں بنو امیہ کی مذمت اور امام ابراہیم کے قید ہونے کا ذکر کر کے بنو امیہ کے قتل کی ترغیب دی گئی تھی۔ عبداللہ بن علی و عبداللہ صفاح کے چچا نے اس وقت حکم دیا کہ ان سب کو قتل کرا دو، اور اس کے خادموں نے فوراً قتل کرنا شروع کر دیا۔ ان میں بہت سے ایسے تھے جو بالکل مر گئے اور بعض ایسے بھی تھے جو زخمی ہو کر گر پڑے تھے، مگر ابھی ان میں دم باقی تھا۔ عبداللہ بن علی نے ان سب مقتولوں اور زخمیوں کی لاشوں کو برابر لٹا کر ان کے اوپر دسترخوان بچھوا دیا۔ اس دسترخوان پر کھانا چنا گیا اور عبداللہ بن علی مع ہمراہیوں کے پھر اس دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے میں مصروف ہوا۔ یہ لوگ کھانا کھا رہے تھے اور ان کے نیچے وہ زخمی جو ابھی مرے نہیں تھے کرہ رہے تھے، حتیٰ کہ یہ کھانا کھا چکے اور وہ سب کے سب مر گئے۔ ان مقتولوں میں محمد بن عبد الملک بن مروان، معاذ بن یزید، عبد الواحد بن سلیمان، سعید بن عبد الملک، ابو عبیدہ بن ولید بن عبد الملک بھی تھے۔ بعض کا بیان ہے کہ ابراہیم معزول خلیفہ بھی انہی میں شامل تھا۔ اس کے بعد عبداللہ بن علی بن عبداللہ بن عباس نے خلفائے بنو امیہ کی قبروں کو آ کر کھدوا دیا۔ عبد الملک کی قبر سے اس کی کھوپڑی برآمد ہوئی۔ امیر معاویہ کی قبر میں سے کچھ نہ نکلا۔ بعض قبروں سے بعض اعضاء برآمد ہوئے اور باقی سب مٹی بن چکے تھے۔ حشام بن عبد الملک کی قبر کھودی گئی تو صرف ناک کی اونچائی جاتی رہی تھی، باقی تمام لاش صحیح سالم تھی۔ عبداللہ بن علی نے اس لاش کے کوڑے لگوائے، پھر اس کو صلیب پر چڑھایا، پھر جلا کر اس کی راکھ ہوا میں اڑا دی۔ عبداللہ بن علی کے بھائی سلیمان بن علی بن عبداللہ بن عباس نے بصرہ میں بنو امیہ کے ایک گروہ کو قتل کر کے لاشوں کو راستے میں پھینکوا دیا اور دفن کرنے کی ممانعت کر دی۔ ان لاشوں کو مدتوں تک کتے کھاتے رہے۔ عبداللہ بن علی کے دوسرے بھائی یعنی صفاح کے چچا داؤد بن علی نے مکہ اور مدینہ اور حجاز اور یمن میں چن چن کر ایک ایک اموی کو قتل کرایا اور بنو امیہ میں سے کسی کا نام اور نشان باقی نہ رکھا۔ غرض تمام ممالک محروسہ میں حکم جاری کر دیا گیا کہ جہاں کوئی بنو امیہ نظر آئے اس کو بلا دریغ قتل کر دیا جائے۔ ولایتوں کے والی اور شہروں کے حاکم جو عموماً عباسی تھے اپنی اپنی جگہ اس تجسس میں مصروف رہنے لگے کہ کہیں کسی بنو امیہ کا پتہ چلے اور اس کو قتل کیا جائے۔ یہاں تک کہ جس طرح کسی درندے کا شکار کرنے کے لیے لوگ گھر سے نکلتے تھے، اسی طرح بنو امیہ کا شکار کرنے کے لیے روزانہ لوگ گھروں سے نکلتے تھے۔ بنو امیہ کے لیے کوئی مکان، کوئی گاؤں، کوئی قصبہ، کوئی شہر جائے امن نہ رہا اور برسوں ان کی تلاش کر کر کے عباسی لوگ قتل کرتے رہے۔ خراسان میں ابو مسلم نے یہ کام اور بھی زیادہ اہتمام اور ہمت کے ساتھ انجام دیا۔ اس نے نہ صرف بنو امیہ بلکہ ان لوگوں کو بھی جنہوں نے کبھی نہ کبھی بنو امیہ کی حمایت یا کوئی خدمت انجام دہی تھی قتل کروا دیا۔ اس قتل عام میں جو لوگ بچ بچ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ کر جا سکے، انہوں نے اپنا بھیس بدل بدل کر
اور نام اور قوم دوسری بتا بتا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ کا رخ کیا۔ خراسان کے صوبوں اور ولایتوں میں یہ قتل عام چونکہ بہت زیادہ سخت اور شدید تھا، لہٰذا یہاں جو بنو امیہ اور ان کے ہمدرد قبائل تھے وہ سندھ اور کوہ سلیمان اور کشمیر کی طرف بھاگ کر پناہ گزین ہوئے۔ جن لوگوں نے اپنے قبیلوں کے نام بدل دیے تھے وہ بھی رفتہ رفتہ اسلامی حکومت کی حدود سے باہر نکل آئے، کیونکہ ان کو سلطنت عباسیہ کی حدود میں اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ مغرور عربی قبائل جو سندھ، کشمیر، پنجاب وغیرہ کی طرف بھاگ کر آئے تھے، کہا جاتا ہے کہ ان کی نسلیں آج تک ہندوستان میں موجود ہیں اور اپنے بدلے ہوئے ناموں اور پیشوں کی وجہ سے اپنے عربی نیاد ہونے کو بھول گئی ہیں۔ بنو امیہ کا ایک شخص عبد الرحمن بن معاویہ بن حشام شکار ہوتے ہوتے بال بال بچا اور فرار ہو کر مصر اور کیروان ہوتا ہوا اندلس میں پہنچ گیا، اور اندلس چونکہ دعوت عباسیہ کے اثر سے نسبتاً پاک تھا، وہاں بنو امیہ کے ہوا خواہ بکثرت موجود تھے، لہٰذا اندلس پہنچتے ہی اس ملک پر قابض ہو گیا اور ایک ایسی سلطنت و خلافت قائم کرنے میں کامیاب ہوا جس کو عباسی خلفاء ہمیشہ رشک کی نظروں سے دیکھتے رہے اور اس اموی سلطنت کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔